امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے دونوں طرف سے عوامی طور پر زیادہ کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، اور غیر معمولی طور پر گزشتہ 3 سے 4 دنوں سے امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا ٹائپ لائن پر بھی زیادہ جارحانہ بیانات دیکھنے میں نہیں آ رہے تھے، مگر آج صدر ٹرمپ نے پھر ایران کو دھمکی دے دی ہے، جبکہ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ توقع ہے کہ ایران جلد ایک نیا ریوائز پروپوزل پاکستان کے حوالے کر دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران سے نیوکلیر معاہدہ ہونے تک اسٹریٹ آف ہرمز کا نیول بلاکیڈ جاری رہے گا۔ خبر کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کی یہ تجویز مسترد کر دی ہے کہ پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیڈ ختم کیا جائے اور پھر مذاکرات کے لیے آگے بڑھا جائے۔ اس سے پہلے آج صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران سے متعلق ایک دھمکی آمیز پوسٹ کی اور لکھا کہ ایران سدھرنے کو تیار نہیں ہے، انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ نان نیوکلیر معاہدے پر دستخط کیسے کرنے ہوتے ہیں، بہتر ہوگا کہ وہ جلد سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس پوسٹ کے ساتھ ٹرمپ نے اپنی ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں انہوں نے ایک کالے چشمے کے ساتھ ایک کالا سوٹ پہن رکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک گن ہے، اور پس منظر میں پہاڑوں کے درمیان واقع ایک کیمپ کے اطراف میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ پس منظر ممکنہ طور پر ایران کے کسی علاقے کی طرح لگ رہا ہے اور پورا منظر کسی جنگ یا فوجی کارروائی جیسا لگ رہا ہے، اور اس تصویر کے اوپر امریکہ کے جھنڈے کے ساتھ لکھا ہے نو مور مسٹر نائس گائے۔ ٹرمپ بظاہر پھر ایران کو معاہدے پر راضی کرنے کے لیے جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ ایران سے جلد کسی معاہدے پر اتفاق کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ ایسے میں آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ روس جانے سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مجھے فون پر یقین دلایا تھا کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد جلد از جلد جواب دوں گا۔ یہ جو سیز فائر ہے، اس دوران ایران سے عباس عراقچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے، اور پچھلے ہفتے والے دن میں بھی ان سے یہاں پر ملا اسلام آباد، اور ایک 2 گھنٹے کی نشست ہوئی، اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پوری کاوش میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ عمان گئے، عمان سے واپس پاکستان آئے، اور پاکستان سے وہ روس گئے، اور روس سے واپس جا چکے ہیں۔ روس جانے سے پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ وزیر اعظم ہماری پوری اخلاص کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد جلد آپ کو جواب دیں گے۔ ایسے میں اب یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ ایران جلد ایک نیا پروپوزل پیش کرنے والا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے لکھا ہے کہ پاکستانی ثالث توقع کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے امن کے لیے ایک ریوائز پروپوزل جلد سامنے آ جائے گا، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے ورژن کو مسترد کر دیا تھا۔ اس عمل سے واقف ذرائع کے مطابق جواب آج یا جمعے تک آ سکتا ہے۔ انہی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تاخیر اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ ایرانی حکام کو سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ساری صورتحال میں کوئی واضح وقت نہیں دیا گیا، لیکن ایران کے لیے یہ عوامی دباؤ اہم ہے جو اس وقت آیا ہے کہ جب وائٹ ہاؤس نے اشارہ دیا ہے کہ ان کا صبر ختم ہو رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کا یہ پیغام کہ بہتر ہوگا کہ ایران جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرے، ان کے زیادہ صبر والے کل کے بیان کے برعکس تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ ایران اپنی قیادت کی صورتحال کو حل کر لے گا۔ ٹرمپ نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ان خدشات کی بھی تائید کی جنہوں نے کہا تھا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان تک رسائی مشکوک ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے میں ایران جتنی زیادہ تاخیر کرے گا اتنے ہی زیادہ سوالات اٹھیں گے، اور کیا ایران کی فیصلہ سازی کا سست عمل اس بات کی علامت ہے کہ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی ایک طویل اور پیچیدہ نظام کے آخر میں کسی خفیہ مقام پر موجود ہیں؟ CNN کے مطابق یا زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کیا یہ سخت گیر عناصر کی ایک حکمت عملی ہے جو جان بوجھ کر انہیں الگ رکھ کر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹرمپ پر دباؤ ڈالا جا سکے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور ایران سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ سب اندازے لگاتے رہیں۔ جبکہ ناظرین، ہماری اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک جتنے بھی پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزلز آئے ہیں
ان پر ایران کی طرف سے جو ریسپانس آنا چاہیے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور ایرانی ریسپانس کا دورانیہ اب دنوں تک چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے جس رفتار سے بات چیت کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، تاکہ چیزیں آگے بڑھتیں اور دونوں ممالک جنگ سے امن کی طرف تیزی سے آگے بڑھتے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس ساری صورتحال میں دونوں طرف موجود بہت سارے ویریبل فیکٹرز جو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں، وہ اس مذاکرات کے عمل میں اس تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو ڈی ریل کر سکتے ہیں، اور اسی لیے جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اور اس صورتحال میں برنٹ کروڈ کی قیمتیں $119 فی بیرل پر پہنچ گئی ہیں، یعنی اس سطح پر پہنچ گئی ہیں جو جنگ کے دوران بھی نہیں تھی، کیونکہ مسلسل غیر یقینی بڑھتی جا رہی ہے اور تیل کی سپلائی بھی 2 ماہ سے متاثر ہے، جبکہ ایران کے ریسپانس میں تاخیر کے حوالے سے بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے لکھا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اب بھی ایرانی نظام میں سب سے اوپر ہیں، لیکن ایران کے اندرونی معاملات سے واقف 3 افراد کا کہنا ہے کہ ان کا کردار زیادہ تر فیصلوں کو جائز قرار دینا ہوتا ہے، جبکہ اصل میں فیصلے ان کے جرنیل کرتے ہیں۔ جنگ کے دباؤ نے ایران میں طاقت کو ایک چھوٹے اور زیادہ سخت موقف رکھنے والے گروپ تک محدود کر دیا ہے، جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، سپریم لیڈر کے دفتر اور پاسداران انقلاب پر مشتمل ہے۔ ایرانی حکام اور تجزیہ کاروں کے مطابق اب یہی گروپ فوجی حکمت عملی اور اہم سیاسی فیصلوں پر حاوی ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ ایران پر معاشی دباؤ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کو مزید طول دینے کی ہدایت دے دی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے معاونین کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ایران کی ناکہ بندی کو طویل مدت تک برقرار رکھنے کی تیاری کریں، تاکہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام پر جھکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ ملاقاتوں میں، جن میں پیر کو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہونے والی بات چیت بھی شامل ہے، ٹرمپ نے ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ایران کی بندرگاہوں سے آنے جانے والے بحری جہازوں کی ناکہ بندی کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ دوسرے آپشنز جیسے کہ دوبارہ بمباری شروع کر دینا یا تنازع سے مکمل طور پر الگ ہو جانا اس ناکہ بندی کو جاری رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ اور 7 اپریل کی جنگ بندی کے بعد ٹرمپ بار بار کشیدگی بڑھانے سے پیچھے ہٹتے رہے ہیں، جس سے سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے ٹرمپ ایران کی پوری تہذیب تباہ کرنے کی دھمکی دے چکے تھے، لیکن ٹرمپ اب بھی چاہتے ہیں کہ ایرانی حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے جب تک کہ وہ امریکہ کا اہم مطالبہ نہ مان لے، یعنی ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا۔ رپورٹ کے مطابق پیر کو ٹرمپ نے اپنے معاونین سے کہا کہ ایران کی 3 مرحلوں پر مشتمل پیشکش یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کر رہا، لیکن فی الحال ٹرمپ ایک غیر معینہ مدت کی ناکہ بندی سے مطمئن ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار کے مطابق یہ ناکہ بندی واقعی ایران کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے، یہاں تک کہ ایران کے لیے اپنا تیل ذخیرہ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایران نے دوبارہ امریکہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ جنگ کے ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہمیشہ جلد اور واضح کامیابی چاہتے ہیں، ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ ایسے میں یک طرفہ طور پر جنگ ختم کرنا ٹرمپ کو ایک فوری راستہ فراہم کر سکتا ہے اور امریکہ سمیت پوری دنیا کی معیشت کو بھی ریلیف فراہم کر سکتا ہے، لیکن گزشتہ ہفتے ایران کی پیشکش قبول کرنے سے ایران کو جنگ کے خاتمے کی شرائط پر کنٹرول حاصل ہو جاتا۔